قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت کے ایک جز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار، پرہیزگار، متقی، اچھے لوگ، ان کی صفات کا ذکر کر رہا ہے، اور ان صفات میں سے پہلی صفت ان پرہیزگار لوگوں کی، اچھے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، اور بالکل دل و جان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں جب اللہ کے یہاں ہوتے ہیں تو سب کچھ دنیا کی فکریں ان کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں کہ اب ہم دنیا کے پیدا کرنے والی کی بارگاہ میں ہیں، اب ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ جو بے پیدا کرنے والا ہے وہی ہمارا محافظ ہے، یا ہماری تمام چیزوں کی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہماری گفتگو مقدمات نماز کے سلسلے میں مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اذان اور اقامت تک۔ چونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ انسان اذان اور اقامت کہے۔ مستحب یہ ہے، اذان کہنا مستحب ہے اور اقامہ کہنا بھی مستحب ہے۔ اسی لیے ہم نے بورڈ پر سیکنڈ نمبر پر، پہلے نمبر پر مقدمات نماز لکھا ہے، سیکنڈ نمبر پر اذان اور اقامت لکھا ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مستحب یہ ہے کہ جب نماز میں تیار ہو گئے، ہم نے چیک کر لیا کہ ہمارا کپڑا بھی صحیح ہے، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جگہ صحیح ہے، ہم نے وضو کر لیا، غسل کر کے آئے ہیں، بالکل تیار ہیں، لیکن اب ہم اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں۔ کس طرح سے ریڈی کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں۔ یہ مستحب ہے اذان اور اقامت کہنا، یہ دھیان رہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے یہ بات یہاں پر کیوں کہی کہ اگر وقت کم ہے آپ کے پاس، ٹائم شارٹ لے رہ گیا، آپ دیر سے آنکھ کھلی، سو گئے تھے، دیر سے آنکھ کھلی، اور صرف نماز پڑھنے کا ہی ٹائم ہے، تو پھر اذان اقامت نہیں کہیں گے بلکہ ڈائریکٹ نماز شروع کر دیں گے، اس لیے کہ واجب ہے۔ واجب میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے تو پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں، واجب کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن وقت ہے، سب کچھ ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، کسی طرح کے الحمدللہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اذان اور اقامت کہیں، اللہ کو یاد کریں، تاکہ دماغ، مائنڈ، میری باڈی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو جائے اس اذان کے ذریعے۔ ائمہ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو اماموں کے سلسلے میں ملتا ہے دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور دعائیں پڑھنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے تاکہ یہ باڈی تیار ہو جائے۔ اور بعض اماموں کے سلسلے میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ لرزتے تھے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، حتیٰ نماز میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ آپ کی ابا گر جاتی تھی نماز پڑھنے میں، اور ہمارے اماموں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کب یہ ابا گر گئی، اتنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ نے وہ تو واقعہ بالکل مشہور آپ نے پڑھا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی ایک جنگ میں پیر میں ایک تیر لگ گیا مولا کے، اور اتنا بھیانک، اتنا دردناک وہ تیر تھا کہ اس کو نکالا جاتا تھا تو مولا تڑپ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آیا تھا، یا رسول اللہ یہ تیر لوہا نقصان دہ ہے باڈی میں، اور اتنا درد کرتا ہے کہ علی برداشت نہیں کر پاتے، تو کیا کریں، کس طرح سے اس تیر کو نکالیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی نماز میں کھڑے ہوں تب یہ تیر نکال لینا۔ حضرت علی علیہ السلام نماز میں تشریف لے گئے
تیر نکالا گیا پتہ بھی نہیں چلا. یعنی اتنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مصروف ہو جاتے تھے کہ آس پاس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس وقت ہم کہاں پر ہیں. تو ہمیں بھی آہستہ آہستہ کوشش کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اماموں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم کوئی ایک سجدہ ہمارا یہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے امام ہم سے کہیں ہاں یہ وہ والا سجدہ تھا جو میری چاہت تھی. یہ نماز بار بار پڑھنا ہمارے لیے اس لیے رکھا گیا تاکہ کم سے کم کوئی ایک رکوع، کوئی ایک سجدہ، کوئی ایک قرات، کوئی ایک حمد اللہ کی ایسی ہم سے آ جائے جو اللہ کو پسند ہو. اس وقت ہمیں کچھ بھی یاد نہ ہو سوائے اللہ کے، صرف اللہ کے لیے ہو. اور کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے. ہمارے اصحاب، ہمارے اماموں نے ہم کو یہ طریقے سکھائے ہیں. اگر ہم اس منزل میں جائیں تو ہم کر سکتے ہیں. میں اسی بیچ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں. تو ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اذان کہنا، اللہ کو یاد کرنا. اللہ ہی ہے سب کچھ، میں اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر رسول کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ اعلان کرنا کہ نہیں یہ میسج جو لے کر آئے یہ محمد تھے کہ جو میسج لے کر آئے. پھر علی کی ولایت کا اعلان کرنا. پھر لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، حی علی الصلاۃ، اے میرے بچوں، اے میری بیوی آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، اے میرے رشتہ دار نماز پڑھنے کے لیے آؤ. یہ نماز میں فقرے ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. جناب اسماعیل کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں یہ رکھی ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے کہا کرتے تھے. اتنا پسند آیا اللہ کو یہ کام کہ اس کام کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اتنا اچھا ہے یہ. تو آپ اس کا برا نہ سمجھیں. اپنے چھوٹے بھائی، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ساتھ میں کام کرنے والوں کو محبت پیار کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. حی علی الصلاۃ، تو ہم آواز دیتے نماز کی طرف آ جاؤ. پھر کہتے حی علی الفلاح، تم جو کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، مزدوری کرنے جا رہے ہو، محنت کرتے ہو، ساری زندگی گزارتے ہو، پڑھنے جاتے ہو، سب کام کیوں کرتے ہو؟ تاکہ سکسیس ہو جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. یہی تو مقصد ہے، تاکہ یہ زندگی اچھی گزر جائے. تو حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کامیابی، یہاں کامیابی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ دنیا میں کمانا یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے، زندگی رہنے کے لیے کرنا پڑے گا. لیکن مین کامیابی یہ ہے کہ ہم جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کے لیے تیار ہو جائیں. ہم کو کہاں جانا ہے؟ آخرت میں، دوسری دنیا میں. یہ نماز وہاں کی ہمیں کامیابی دلوائے گی. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین عمل انجام دیں، اچھا عمل کریں. کون نہیں چاہتا برا؟ کوئی نہیں چاہتا اپنے آپ کو. حتیٰ کہ خدا نخواستہ کوئی برا بھی آدمی ہو وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو برا کہا جائے. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں، اچھا کہا جائے ہمارے بارے میں. اللہ کہتا ہے حی علی خیر العمل، دنیا کے کاموں میں سے بہترین کام کی طرف آ جاؤ جو کہ نماز ہے. بہترین کام، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. بہترین کام کی طرف تم آ جاؤ. اس کے مقابلے میں کسی کام کو اچھا مت سمجھنا. جب اس کا وقت آ گیا تو سب سے اچھا کام یہی ہے، یہ کام انجام دو، باقی کاموں کو بعد میں انجام دینا. یہ مت کہنا کہ یہ بعد میں پڑھ لوں گا، وہ کام پہلے کر لوں. نہیں، اگر تم آپشنل ہو، اگر اختیار ہے، مجبوری کی بات نہیں کر رہے ہیں، جنرل زندگی کی بات کر رہے ہیں. مجبوری ایک الگ مسئلہ ہے، ہم جنرل بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو آپ پہلے نماز، چونکہ اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، اماموں کی نگاہ میں سب سے بہترین کام یہی ہے. اسی لیے نماز میں رکھا گیا حی علی خیر العمل، آ جاؤ سب سے اچھے کام کی طرف. پھر اللہ کی بزرگی کا ہم اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں.
پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تو ہم اذان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً یہی میٹر، تھوڑا سا ہم تیار ہوئے، ہم نے لوگوں کو بلا لیا، اب پرسنل، ابھی تک ہم لوگوں کا بھی خیال کر رہے تھے، اب تھوڑا پرسنل جا رہے ہیں، اقامت کہنا شروع کی، اقامت میں پھر یہی چیزیں دہرائیں، لیکن لاسٹ میں آ کے کہا قد قامت الصلاۃ، اے اللہ اب میں نے نماز کو قائم کر دیا، اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا، تیار ہو گیا اب میں۔ پھر اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ اذان اور اقامت بہت اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اذان و اقامت۔ لیکن یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم اذان وقت سے پہلے نہ دیں۔ پہلے یہ کہا تھا، مقدمات نماز میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وقت ضروری ہے، ٹائم دیکھیں، جب ٹائم ہو جائے تب اذان ہمیں کہنا ہے، ٹائم سے پہلے نہیں۔ ہاں کبھی کبھی مجبوری میں جمعے کے دن بعض فقہا کہتے ہیں کہ دی جا سکتی ہے، لیکن جنرل قانون یہی ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد اذان کہنی ہے اور پھر اس کے بعد اقامت کہنا ہے۔ اگر آپ نے وقت سے پہلے اذان دی تو وہ اذان صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اقامت ہمیشہ اذان کے بعد ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے اقامت کہہ لیں بعد میں اذان، نہیں، پہلے اذان بعد میں اقامت۔ پھر اس کے بعد اذان اور اقامت کے یہ جو جملے ہیں جو کہے جاتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ فاصلہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، زیادہ فاصلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، ایک کے بعد فوراً دوسرا، پھر اس کے بعد پھر زیادہ فاصلہ ہم اس میں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اگر اذان و اقامت جماعت کے لیے کہی گئی ہے، سب لوگ ساتھ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر الگ الگ اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جماعت میں ایک ہی اذان و اقامت کافی ہے، سب کو اللہ ثواب دے دے گا۔ ہاں سننے والوں کے لیے مستحب یہ ہے جب اذان کہی جا رہی ہے یا اقامت امام جماعت کہہ رہے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس کو دہرا لیں، آہستہ اس کو کہہ لیں، یہ مستحب ہے، اس کو کہتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی اذان کافی، حتیٰ یہ کہ اذان اقامت مسجد میں کہی گئی، نماز ہوئی جماعت کی، میں لیٹ پہنچا، جماعت ختم ہو چکی ہے، تو اگر جماعت کی صف کا کوئی آدمی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، وہاں دعائیں پڑھ رہا ہے، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ابھی جماعت ہو کے نپٹی ہے، تو جماعت کا اتنا اہمیت ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہیں اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی اذان و اقامت تمہارے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اللہ اس لیے کہ جماعت کو اتنا پسند کرتا ہے، ان کا ثواب آپ کو دے دے گا۔ ہاں اگر مسجد خالی ہو گئی، کوئی نہیں رہا یا دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا، تو پھر آپ کو اذان و اقامت کہنی پڑے گی، لیکن اگر آپ اس وقت پہنچے تو آپ کو الگ سے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مستحب ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آئے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، دائیں کان میں اس کے اذان کہیں گے، بائیں کان میں اقامت کہیں گے، یہ مستحب ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں، جب کوئی مشکل آ گئی ہو، خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے، آندھی، کالی آندھی، ڈراؤنی ہوائیں، ایسے کوئی چیز آنے لگے، تو مستحب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ اذان کھڑے ہو کے اپنی چھت پہ اللہ کو یاد کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے وجہ سے وہ تمام آفتیں دور ہو جائیں گی۔ مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ چھت پہ جائیں، اللہ کو یاد کریں، اس ذکر میں اتنا اثر ہے کہ وہ چیزیں انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ لاسٹ بات یہ ہے، اگر مسجد میں کسی شخص کو ہم اذان دینے کے لیے، مؤذن جس کو ہم کہتے ہیں، اذان دینے کے لیے معین کر رہے ہیں، تو اس کو کا خیال رکھیں کہ وہ بھی عادل ہو تو بہتر ہے، مستحب ہے،
ایسے شخص کو جو خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، اس کو واجبات کا خیال نہیں رہتا، ایسے شخص کو اذان دینے کے لیے معین نہ کیا جائے، بلکہ ایسے شخص جو واجبات انجام دیتا ہو، حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو، اور ساتھ میں اس کی وقت کو بھی جانتا ہو، صحیح طریقے سے اذان کا وقت کتنے بجے ہے، کتنے بجے کون سی اذان ہوتی ہے، اس کو خیال رہتا ہو۔ یہ نہیں کہ بھول گیا، ہاں سب نے یاد دلایا اذان کا ہو تو اسے یاد آ رہا ہے، بلکہ نہیں، وہ خیال کرے کہ نہیں اذان کا وقت ہو گیا، اب مجھے اول وقت اذان دینی ہے۔ تیسری صفت اذان دینے والے میں کیا ہو؟ اگر ہم سب ہیں، پورے لوگ ہیں، تو کس کو معین کرے؟ اچھے لوگ ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، وقت بھی پہچانتے ہیں، لیکن اب 3-4 لوگ کہہ رہے ہیں، تو اب اس میں کس کو معین کروں؟ جس کی آواز بہت زیادہ بلند ہو، اچھا بولنا چاہتا ہو، چونکہ اذان کی آواز جتنے لوگوں تک پہنچے اتنا بہتر ہے۔ تو 3 چیزیں اذان دینے والے میں ہمیں دیکھنا ہے، مسجد میں، ہاں، یا کان میں بچے والے میں نہیں، بچے میں تو آپ اپنے بچے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں جس کو ہم معین کر رہے ہیں اذان دینے کے لیے مؤذن، 3 چیزیں اس میں ہونا مستحب ہے، ثواب ہے، کہ واجبات کا پابند ہو، حرام کام نہ کرتا ہو، وقت کو پہچانتا ہو، اور اس کی آواز اونچی ہو۔ ایسے شخص کو ہم اذان دینے کے لیے معین کریں تو بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انشاءاللہ اذان کہنے والوں، اذان دینے والوں اور اذان کی آواز سن کر اللہ کی بارگاہ میں جانے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔